بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال کا واقعہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 60 سال عمر تھی اور 100 سال اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی 40 سال عمر حضرت داؤد علیہ السلام کو کس طرح عطا فرمائی، یہ سارا واقعہ آپ سے بیان کریں گے۔ اس ویڈیو سے جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم نوازی فرمائے، اور ہو سکے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹ کا اظہار فرما دیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد ایمان کو تازہ کرنا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی باتیں آپ سے بیان کرنا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی تمام نسل کو ظاہر فرمایا تو انہوں نے اپنی نسل میں انبیاء علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ ان میں ایک ایسا نبی بھی نظر آئے۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، اتنا حسین اور جمیل یہ نوجوان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 60 سال۔ تو عرض کی، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں ایک صورت میں ایک ہو سکتا ہے کہ تیری عمر کم کر کے اس کی عمر بڑھا دی جائے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی تو اور فرشتہ اجل آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری عمر کے 40 سال تو باقی ہیں، اور جو عمر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حبہ تحفہ عطا فرمائی تھی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں 1000 سال پوری کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پوری 100 سال عمر عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں روایت میں اس طرح ہے، اپنے انبیاء علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام 100 سال زندگی بسر کی۔ ہفتے کے دن اچانک وصال فرما گئے۔ ہفتہ ان کے لیے اس طرح ہمارے لیے جمعۃ المبارک ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، موت کا فرشتہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام اپنے کمرے کی طرف اوپر جا رہے تھے تو فرشتہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کو روح قبض کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مہلت تو دے دو کہ میں نیچے اتر سکوں۔ فرش اجل نے عرض کی، میرے پاس اتنا اختیار نہیں۔ ایام، مہینے، سال، اسار اور رازاق سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مؤثر بھی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کمرے کی سیڑھیوں پر ہی سجدہ زیر ہو گئے۔ اجل کے فرشتے نے وہیں آپ علیہ السلام کی مبارک روح کو قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلافت کی وصیت فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت وہاب بن منبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بہت سے لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ گرم ترن دن سورج کی تپش میں گزار دیا۔ دور سے لوگوں کے علاوہ نماز جنازہ میں 40,000 رہبوں نے شرکت کی۔ انہوں نے رہبانہ ٹوپیاں پہن رکھی تھی۔ جب گرمی نے لوگوں کو پریشان کیا تو کہنے لگے، اے سلیمان
علیہ السلام اس گرمی سے بچنے کا کوئی اہتمام کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے باہر تشریف لائے، پرندوں کو بلایا، پرندے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں پر اپنے پروں کا سایہ کرو۔ ہر طرف سے پرندوں نے اپنے پروں کو ملا کر سایہ کر دیا، حتیٰ کہ لوگ گھٹن سے مر جاتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، ہم پریشانی میں ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر باہر تشریف لائے تو پرندوں کو حکم اور آواز دی، سورج کی طرف سے لوگوں پر سایہ کریں مگر ہوا کی طرف سے ہٹ جائیں۔ پرندوں نے ایسا ہی کیا۔ اب لوگ سایہ میں بھی تھے اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ لوگ پہلی بار حضرت سلیمان کی وصیت دیکھ رہے